اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے یہ، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تین چوروں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جناب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس طرح ہم عام لوگ بکریاں چراتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بکریاں نہیں چراتے تھے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے نہیں تھے، بلکہ حضور بکریوں کے ساتھ سیر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے ساتھ سیر فرما رہے تھے، تبھی حضور اقدس ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ منبر بن جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکڑی کے محتاج ہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہی منبر ہو جاتا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور ادھر بکریاں خود بخود چر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تین آدمی بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے، اے چھوٹے بچے، ہمارے پیچھے سارے مکہ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، کیا تم ہمیں ان سے بچا سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ تینوں بکریاں چرانے والے چور آپ کے پاس بیٹھ گئے اور یہ اب سوچ رہے تھے کہ ابھی اہل علاقہ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور وہ ہمیں پکڑ کر ماریں گے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اہل مکہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھنے لگے، اے بچے، کیا تم نے یہاں سے تین بکریاں چرانے والے چوروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہاں تو میرے پاس میرے تین مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا کہ آپ نے بکریاں چرانے والوں کو دیکھا ہے؟ آپ کا جواب پھر یہی تھا کہ میرے پاس میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاقے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچہ تصور کیا اور آگے چلے گئے۔ یہ تینوں چور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگوں کی بکریاں چراتے ہو؟ کیا واقعتاً تم نے اہل علاقہ کو اپنی اس بری عادت کی وجہ سے تنگ کر رکھا ہے؟ تو یہ تینوں بکریاں چرانے والے کہنے لگے، جی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم بکریاں چراتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اہل علاقہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آپ کے پاس آ پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اچھا، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ کبھی یہ برا کام نہیں کرو گے اور اس چوری کی بری عادت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان تینوں کے دل میں اب اس بری عادت سے بیزاری جاگ اٹھی اور یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرنے لگے کہ ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کے لیے یہ بری عادت کبھی نہیں اپنائیں گے اور ہم چوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ انہیں توبہ کرتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اب تم چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا ہم ایک بار پھر ملیں گے، ہماری ایک اور ملاقات ہوگی۔ کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا، اس لیے ان تینوں چوروں نے آپ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ تینوں چلے گئے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم دوبارہ کب ملیں گے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر اعلان نبوت کیا
اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود تھے، تب آپ کے پاس ایک گروہ مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو ان میں وہ 3 بکریاں چور بھی تھے جن کو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی مار سے بچایا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس سے اس کا نام پوچھا اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ پھر دوسرا شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا اور اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ بالکل اسی طرح اس گروہ کا ایک ایک فرد آپ کے پاس آتا گیا اور آپ اس کو کلمہ پڑھاتے گئے اور ساتھ میں اس کا نام اور اس کے والد کا نام بھی پوچھتے گئے۔ جب ان 3 چوروں کی باری آئی اور ان میں سے پہلا آپ کے پاس آیا، آپ نے صرف اس کو کلمہ پڑھایا اور دوسرے کو بلا لیا۔ یہ حیران ہو گیا لیکن ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے چور کو بھی کلمہ پڑھایا لیکن نہ اس سے نام پوچھا، تیسرے کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور اس سے بھی نام نہیں پوچھا۔ یہ تینوں حیران تھے کہ اب ہم سے نام کیوں نہیں پوچھا گیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، حضور ہم نے سنا تھا کہ آپ کے ہاں انصاف ہوتا ہے، آپ امیر اور غریب، شاہ اور گدھا کو برابر رکھتے ہیں، آپ کی برگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا کہ آپ نے باقی سب لوگوں سے کلمہ پڑھانے کے بعد ان کا نام اور ان کے والد کا نام پوچھا ہے، لیکن ہم تینوں کو صرف کلمہ پڑھایا ہے، نہ ہم سے ہمارا نام پوچھا ہے، نہ ہی ہمارے کسی بزرگ کا نام آپ نے پوچھا ہے، حالانکہ ہم سب ایک ہی گروہ کے لوگ تھے اور ایک ہی علاقے سے آئے تھے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگوں کو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ یہ تینوں چور اور زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ اب انہوں نے وہ چوری کی عادت تو اسی وقت ختم کر دی تھی۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ یہ تینوں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر عرض کرنے لگے، حضور ہماری تو آج پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ہم کہیں ملے ہی نہیں، تو آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے بلکہ یہ دوسری ملاقات ہے، اور مجھے آپ کے نام آپ کی پہلی ملاقات سے یاد ہیں۔ ان تینوں چوروں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور یہ پوچھنے لگے، حضور بے شک اگر آپ فرماتے ہیں تو ہماری یہ دوسری ملاقات ہوگی، لیکن کیا آپ بتا دیں گے کہ ہماری پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یاد ہے تم لوگ بکریاں چراتے تھے، تم نے یہ چوری والی بری عادت تھی۔ یہ تینوں کہنے لگے، جی حضور ایک وقت تھا جب ہم اس خبیث عادت میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد ہے تمہارے پیچھے اہل مکہ تمہیں مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اس وقت تم نے ایک بچے کے ہاں پناہ لی تھی اور اس بچے نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ یہ کہنے لگے، حضور ہمیں یاد ہے، بالکل اسی طرح ہوا تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تینوں چور پوچھنے لگے کہ حضور واقعہ تو بالکل اسی طرح ہوا تھا، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب آپ کو کیسے پتہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم سب لوگ جان لو کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا جس نے بچپن میں تمہاری جان بچائی تھی اور تمہیں یہ کہا تھا کہ ہماری ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت میری نبوت کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ جب میں نبوت کا اعلان کر دوں گا تو تم تینوں میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، اس لیے میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہماری یہ آخری ملاقات نہیں ہے بلکہ ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سننے کے بعد یہ تینوں چور یک زبان ہو کر بولے، حضور پہلے بھی ہمیں آپ کی نبوت میں کوئی شک نہیں تھا،
لیکن اب تو ہمارا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ بے شک آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا وہ خدا بھی سچا ہے جس کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ اور اس طرح ان تینوں چوروں کا جو اب توبہ کر چکے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ایمان میں اور پختگی آ گئی۔